تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے حصہ نظم کی جو نظم ہے وہ ہے مال گودام روڈ، مرزا محمود سرحدی کی لکھی ہوئی۔ آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور آج کی اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو نظم موجود ہے وہ نظم ہے مال گودام روڈ۔ لیکن نظم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں شاعر کی زندگی سے یعنی تعارف سے کچھ اہم نکات نکالے ہیں، انہیں کر لینا ہے۔ آپ سے فقط اتنی گزارش ہے، آپ اپنی کتاب پر جہاں پہ یہ نظم موجود ہے وہیں پہ ساتھ ہی شاعر کا تعارف بھی موجود ہے۔ آپ اس تعارف میں آئیے اور وہاں پہ آتے ہی ان نکات کو خط کشیدہ کر لیجئے گا۔ میں ان نکات کو پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی ان کو غور سے دیکھیے گا اور اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ان کی پیدائش کے بارے میں۔ ان کی پیدائش 1913 میں ہے اور 1967 میں ان کی وفات ہے۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، اور ان کی پیدائش مردان میں ہے۔ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں، یہ سوال آئے گا، ممکن ہے یہ آ جائے، اس لیے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا محمود سرحدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اصل نام ان کا عبداللطیف ہے، تو یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ان کے دو ہی مجموعے ہیں، مجموعہ کلام دو ہی ہیں، ایک سنگینے اور ایک اندیشہ شہر، یہ دو ہیں ان کے مجموعہ کلام چھپ چکے ہیں۔ یہ تین سوال بنتے ہیں، ایک ان کی پیدائش وفات والا، ایک اصل نام والا، اور ایک ان کے مجموعہ کلام والا۔ یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں، انہیں اپنے پاس محفوظ ضرور کر لیجئے گا۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس نظم کا پہلا شعر کون سا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارے پاس دو اشعار موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے شعر نمبر 1 اور 2 لکھا ہوا ہے۔ دو اشعار کی تشریح اکٹھی کر رہا ہوں، اس لیے کیونکہ کہیں کہیں دو دو اشعار ایسے بھی ہیں پوری نظم میں جن کا ایک ہی مفہوم بن رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ، اس لیے بعض جگہوں پہ میں نے اشعار کو اکٹھا کر دیا ہوا ہے۔ یہ دو اشعار اکٹھے ہیں، تیسرا چوتھا شعر بھی اکٹھا ہوگا۔ تو آئیے ان دو اشعار کو پڑھ لیتے ہیں۔ یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال۔ اس کی چھاتی پر کئی تانگے الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ لازوال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا، جسے زوال نہ ہو، جسے پستی نہ ملے۔ مثال نظیر، چھاتی سینہ، انتقال مر جانا۔ جی بچوں، آئیے اس کی تشریح کے ہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ جی بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس جو پہلا نقطہ ہے اس کی بات کریں گے۔ پہلا نقطہ ہے پشاور کے مال گودام روڈ کی ابتر حالت۔ شاعر کیونکہ طنز و مزاح میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کا جو لب و لہجہ ہے، جو انداز گفتگو ہے اور انداز تحریر ہے، وہ بڑا ہی مزاح نگاری سے بھرپور ہے۔ یہ جیسے جیسے اپنی تحریر کو، اپنی نظموں کو لکھتے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر مزاح کا خاص عنصر پیدا کرتے جاتے ہیں۔ جو بھی قاری ان کی نظم کو یا ان کی تحریر کو پڑھتا ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ
یہ طنز تو کرتے ہیں لیکن ایسا طنز نہیں ہے جو ظاہراً محسوس ہو رہا ہو، بلکہ وہ باطن چھپا ہوا طنز کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس کو پڑھا جاتا ہے تو ایک خاص لذت، ایک خاص قسم کا جو مزہ ہے وہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ ابھی یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں پشاور کے مال گودام روڈ کی حالت کی، کیونکہ اس کی حالت اب ابتر ہو چکی ہے، اب حالت اس کی بگڑ چکی ہے۔ حالت بگڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اور وہ سڑک اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، وہ حالت جب اس کو بنایا گیا تھا، اور اب کی حالت جب شاعر نے اس کو دیکھا اور اس پہ قلم فرسائی کی، تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کا حال بڑا برا ہو چکا ہے اور اس کی طرف کوئی بھی اب نظر التفات نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس روڈ کی طرف عدم توجہ، شاعر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اب اس روڈ کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی، کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ عام لوگوں کی گزرگاہ ہے، شہر کے لوگ یہیں سے گزرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کی جائے، اس کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کے جو کھڈے خندقیں بنی پڑی ہیں ان کو ٹھیک کر دیا جائے، کیونکہ روز یہاں پہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تو یہاں کی حکومت کو، سرکردہ لوگوں کو جو یہاں پہ حکومت میں ہیں یا کسی اچھی جو ہے وہ عہدے پہ یا اچھی نشست پہ موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس روڈ کا خیال کریں اور اس روڈ کو بنائیں تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو۔ اس کے بعد یہاں کئی ٹانگوں کا الٹنا، یہاں پہ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ گزر رہے ہیں یہاں سے، ان کا گزرنا محال ہے، بڑا مشکل ہے، اور جو ٹانگے گزر رہے ہیں وہ کئی ہچکولے کھاتے ہیں، کبھی ہچکولے کھاتے کھاتے وہ سنبھل جاتے ہیں اور کبھی بالکل الٹ جاتے ہیں، تو اس کے الٹنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ کر رہے ہیں شاعر کہ یہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کر کے اس کو ٹھیک کروائیں، اس کی حالت کو ٹھیک کریں، کیونکہ یہ روز کا نقصان عوام کا ہے، اور عوام کب تک یہ بوجھ اٹھائے گی، کب تک یہ نقصان اٹھائے گی؟ کیونکہ شاعر نے ایک کڑا طنز کر دیا ہے، اس وقت کے جو بڑے سربراہ ہیں ان کے لیے ایک عقل کی اور شعور کی بات کی ہے، تاکہ ان کو کہیں اس بات سے شرمساری ہو اور وہ اس روڈ کو ٹھیک کروا دیں۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارے پاس پہلا اور دوسرا شعر، اس کی تشریح کے اہم نکات۔ آئیے اب ہم تیسرا اور چوتھا شعر پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کے بھی اہم نکات کریں گے۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھئے، جس قدر ویراں ہے یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال، رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ جی پیارے بچوں، آئیے ان دونوں اشعار کے الفاظ معنی اور ساتھ ہی ان کی تشریح کے اہم نکات کو پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، آئیے الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آس پاس، ارد گرد، بستے ہیں، مقیم ہیں، ویران، بے آباد، خستہ حال، بری حالت، شغال، گیدڑ۔ یہ ان کے چار نکات ہیں تشریح کے، انہیں ہم پڑھنے لگے ہیں، اور پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے مال گودام روڈ کے گرد رہنے والوں کی حالت۔ شاعر یہاں پہ ایک تو اس روڈ کی بات کر رہے ہیں جس کی حالت بڑی خراب ہے، جسے مال گودام روڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی حالت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کے ارد گرد لوگ آباد ہیں وہ اس سے بہت تنگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس کے قریب رہتے ہیں اور اس پہ ہونے والا ہر حادثہ ان کی نگاہ میں ہوتا ہے، وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور پھر یہ حادثے ان کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہیں، کیونکہ وہ اپنی چشم دید گواہی سے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں اس چیز کی گواہ ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو حالت ہے وہ بھی بڑی ابتر ہو چکی ہے، کیونکہ وہی گرد، وہی مٹی،
اڑ اڑ کے ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، اور ان کی حالت کو دیکھا جائے تو وہ بالکل حالت زار میں رہ رہے ہیں۔ جی اس کے بعد اگلا نقطہ ہے سڑک کا جگہ جگہ سے ٹوٹ جانا۔ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو سڑک موجود ہے اس کے اندر کئی خندقیں، کئی گھڑے بن چکے ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد اس کی عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ کوئی بھی پیدل چل رہا ہے یا کسی سواری پہ ہے، وہ ضرور ہچکولے کھائے گا، وہ ضرور گرے گا، اور یہاں سے وہ بڑی مشکل بچ بچا کے نکلتا ہے۔ اس حالت کی ذمہ داری کہاں پہ ہے، کس پہ پڑتی ہے؟ اس ساری سڑک کی اور اس کی صورتحال کی جو ذمہ داری ہے وہ پڑتی ہے اس وقت کے حکومتی عہدیداروں پر، کہ انہوں نے اس کی حالت کو ٹھیک کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ عوام کے خدمت گار ہیں۔ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کو ان نشستوں پہ بٹھایا گیا ہے، لیکن وہ کوئی بھی نظر ثانی نہیں کرتے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ عوام ان سے بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد صبح کے وقت سڑک پر چہل پہل، جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو بہت سے لوگ، کوئی دفاتر میں جا رہا ہے، کوئی اپنے کالج میں جا رہے ہیں لوگ، کوئی سکول کے بچے جو ہیں وہ سکول کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بہت سے ریڑھی والے، بہت سے چھابڑی والے وہ بھی وہیں سے گزر رہے ہیں۔ تو صبح تو اچھی خاصی چہل پہل ہوتی ہے، لوگ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کئی طرح کے چکولے کھاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں اپنے مقام تک۔ لیکن شام کا کیا حال ہے؟ اگلے نقطے میں دیکھتے ہیں شام کے وقت گیدڑوں کا چیخنا۔ تو جیسے ہی شام سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ گیدڑ چیخنے سے مراد ہے ویرانی، ہر طرف ویرانی ہو جاتی ہے۔ مراد شام ہوتے ہی کوئی بندہ وہاں سے گزرتا نہیں ہے، کوئی بندہ بشر اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پہ گیدڑ چیختے ہیں، ویران ہے، اور یوں ہی سما لگتا ہے کہ بہت بڑا ویران اور بے آباد علاقہ موجود ہے، جس کی طرف جانا ایک ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے انسان کے دل میں۔ تو اس لیے کیونکہ یہ وہی سڑک ہے جو شہر کے اندر سے گزر رہی ہے، لیکن شام ہوتے ہی اس کا حال ایک ویرانے کی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے اور رات کے وقت وہاں سے گزرنا یہ بہت محال ہو جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس آج کی نظم کا سلسلہ مال گودام روڈ۔ ہم نے اس کے 3 سے 4 اشعار پڑھے ہیں، اور چاروں اشعار کو ہم نے اچھی طرح دیکھا، ان کے الفاظ معنی دیکھے اور ان کی تشریح کے اہم نکات کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شعر پڑھنے کے بعد ان اشعار کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور ان کو آپ نے ازبر بھی کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔